السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹیبل میں کوئی ڈیٹا ہوتا ہے نا، تو اس ڈیٹے کو علیحدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک اینالسٹ جو ہوتا ہے، اس اینالسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو اپنے مطابق اس کو کریٹ کرنا ہے، جیسے اس کا دل کرتا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو بنانا ہے۔ تو اب اس کے لیے وہ بہت سارے مطلب شارٹ کٹ کیز ہوتے ہیں، بہت سارے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ڈیٹا انالیسس کی پہچان بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو ہینڈل کر سکے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو ڈیٹا انالسٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر ہم نے سب سے پہلے تو ہم اس سارے ڈیٹا کو ٹیبل میں کریٹ کرتے ہیں، کنٹرول ٹی، جب ہم انٹر دبائیں گے تو یہ سارا ڈیٹا ٹیبل میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ سکیں کہ کون سا بچہ کس سن میں آیا ہے، انجینئرنگ کا ہے، بی آئی ایس کا ہے، کس چیز کا ہے، اس کا رول نمبر کیا ہے، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو طریقے کیا ہیں اس کو علیحدہ کرنے کے۔ باقی میتھڈ میں آپ کو نہیں سمجھا رہا، میں صرف آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں کہ اس کو علیحدہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایک کام آپ کریں گے، اس سے اگلے کالم کو آپ سلیکٹ کریں گے، کنٹرول سپیس سے وہ سلیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کنٹرول شفٹ اور پلس دبانا ہے، تو اس سے کالم کریٹ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 ہیں یہ، تو آپ نے 5 کالم کریٹ کرنے ہیں۔ ایک ہو گیا، 2 3 4 5، یہ 5 کالم کریٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ 5 کالم کریٹ ہو گئے ہیں، تو اب ہم اسی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اس کو ہمیں علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب جب ہم اس کو علیحدہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے اس کا یہ لاس ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو سب سے پہلے کاپی کریں گے، کنٹرول سپیس سے یہ سارا سلیکٹ ہوگا، اس کے بعد کنٹرول سی سے یہ کاپی ہو جائے گا۔ تو ہم اگلے کالم میں جا کے کنٹرول وی دبا دیں گے، کنٹرول جیسے وی دبائیں گے ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے۔ اب ہم اس ڈیٹے کو اس کو سپیس کی مطلب اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے تاکہ ہم اپنے اس کے مطابق ہم دیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ کنٹرول سپیس دبائیں گے، کنٹرول سپیس دبانے کے بعد آپ نے دبانا ہے آلٹ اے ای۔ تو یہ فکسڈ ود پہ نہیں کرنا، اس کے اوپر ڈیلیمیٹڈ پہ کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ دبانا ہے، نیکسٹ دبانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹیب دبا ہوگا یا کوئی اور دبا ہوگا تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ آپ نے دبانا ہے ادر پہ دبانے کے بعد یہ آپ نے لکھنا ہے یہ، کیونکہ یہاں پہ وہ چیز لکھنی ہوتی ہے جس کی بیس پر آپ کسی بھی ویلیو کو سپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ سپیس کرتے ہیں تو سپیس کی مدد سے ہو جائے گا، کوما ہے، ٹیب ہے، جس کی مدد سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اس کی مدد سے کرنا تو یہ لکھ دیا۔ تو نیکسٹ دبائیں گے، نیکسٹ دبانے کے بعد آپ نے فنش دبانا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارا ڈیٹا علیحدہ ہو چکا ہے۔ اب ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بچہ، اس کا رول نمبر کیا ہے، اس کا سن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کی مدد سے علیحدہ کر کے رول نمبر بھی ہم یہ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کا نام چینج کر لیں۔ ایک تو میتھڈ یہ ہو گیا، ایک دوسرا میتھڈ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے اگلے کالم میں جانا ہے اور پچھلے کالم کی جو چیز آپ نے لکھنی ہے، چیک کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ مثال ہے آپ نے اس کا دیکھنا ہے، سن دیکھنا ہے اس کا۔ تو اس میں پہلے میں 18، آپ 18 لکھیں گے، نیچے جائیں گے 17 لکھیں گے اور نیچے جائیں گے، پھر دوبارہ 18 ایک دفعہ جب لکھیں گے نا، جب چوتھے میں جائیں گے تو آپ نے کنٹرول ای دبانا ہے۔ کنٹرول ای جیسے ہی دبائیں گے تو سارے کا سارا جو ڈیٹا آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے وہ اپنے آپ آ جائے گا۔ یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ مائکروسافٹ 2021 میں ہے۔ اگر آپ کا کوئی 2016 ہے، 2007 ہے، 2003 ہے، 2010 ہے تو اس میں یہ شارٹ کٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس طرح آپ آسانی سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سے آپ اس کا رول نمبر بھی کر سکیں تو رول نمبر کے لیے آپ اس کا رول نمبر لکھیں 056
4 6. جیسے آپ کنٹرول ای دبائیں گے یہ اپنا، یہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، کنٹرول اگلے میں جائیں گے، اسی ٹیبل میں نہیں کنٹرول ای دبانا، اگلے ٹیبل میں جا کے کنٹرول ای دبائیں گے تو یہ سارا کا سارا جو آپ کا ڈیٹا ہے نا، یہ ڈیٹا آپ کا ہوتی ہے۔ یہ ذرا رول نمبر کا مسئلہ کر رہا تھا، تو اس کے علاوہ ہم کوئی اور چیز جیسے لکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں کہ وہ کہ اس کا ڈپارٹمنٹ مطلب اس کا شعبہ کون سا تھا، انجینئرنگ تھا، بی اے ایس کا تو کون سا تھا، ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ای این جی انجینئرنگ، بی آئی ایس سی ایس، تو ہم جیسے ہی کنٹرول ای دبائیں گے تو اپنے آپ یہ جتنے بھی جس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لکھ کے بتا دے گا۔ تو اس طرح شارٹ کی سے ہم اس کو آسانی سے ہم علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کس کا کون سا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو علیحدہ کیسے کرنا ہے، اس کو انالائز کیسے کرنا ہے۔ اب سر نے کوئی چیز سمجھائی تھی کہ ایک نام ہے، بہت سارے نام پڑے ہوئے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی یہ میں کر رہا ہوں، یہ میں ان کو اب دوبارہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں نے ان سارے ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیا ہے جو اب میرے کام کے نہیں تھے، ہم نے تو صرف انالائز کرنا تھا، دیکھنا تھا۔ تو اگر آپ کی کسی کام کے تو آپ علیحدہ اس کو میں ایک کالم ہے، اس کا نیم لکھ کے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کام کا ہے تو ورنہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ٹیبل کو ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نیمز ہیں، اس کے بعد اماؤنٹ ڈپازٹ ہے، تو کس کا پیڈ ہے کس کا نہیں ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے پیڈ کیا کس نے نہیں کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بچوں نے، کتنے لڑکوں نے کیا ہے، کتنے لڑکیوں نے کیا ہے، کتنے فیمیل کتنے میل نے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان کو سر نے ایک ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ جس نام کے اینڈ میں اے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ فیمیل کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں، ان نامز کو۔ کسی کا نام 4 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، تو نام کو علیحدہ علیحدہ کر کے جو پہلا نام ہے اس کے رائٹ میں اگر اے ہے تو زیادہ چانس ہے کہ وہ فیمیل ہی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم ایک اور کام، اس کے لیے ہم یہی کام کریں گے جو ہم نے پیچھے کیا ہے۔ تو ہم اس کو سب سے پہلے اس کو علیحدہ کریں گے، وہ ایسے کریں گے کہ کنٹرول اس سے اگلے کو سلیکٹ کر کے کنٹرول شفٹ پلس دبائیں گے، 1 2 3 4 5، ہم 5 کالم کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ ہو جائے، جتنے بھی نام ہوں گے 3 اور 4 آسانی سے آ جائے تاکہ اگلے جو ڈیٹا اس کو ضائع نہ کرے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو کاپی کریں گے، کنٹرول سے سارے کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد کنٹرول سی کاپی کریں گے، اس کے بعد اگلے میں جا کے کنٹرول وی دبا دیں گے۔ کنٹرول وی جیسے دبائیں گے سارا ڈیٹا آ چکا ہے۔ اب ہم اس ڈیٹا کو ہم چاہتے ہیں کہ اب اس ڈیٹا کو علیحدہ کریں، تو ہم Alt A E دبائیں گے، Alt A E دبا کے تو اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم اس ادر کو کاٹ دیں گے، ادر کو کاٹ کے ہم یہاں پہ سپیس لگائیں گے۔ تو سپیس میں یہاں پہ سپیس لگایا، اس کے بعد نیکسٹ، اس کے بعد فنش۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ سید انجم الحسنین ثاقب، یہ بڑا سارا نام تھا، یہ سارا 5 نام تھے، تو یہ علیحدہ علیحدہ، جو ال تھا یہ بھی سپیس کی وجہ سے علیحدہ تھا، تو یہ بھی اس نے ایک نیا نام بنا دیا۔ تو اب یہ ہمارے پاس علیحدہ ہو چکے ہیں، تو یہ اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ یہ ہمارے پاس علیحدہ ہو گئے۔ اب ہم آسانی سے میل یا فیمیل کا آئیڈیا اس طرح اے کی لیفٹ رائٹ اے پہ ہم اس کی بیس پہ ہم اس کو میل یا فیمیل کریٹ کر سکتے ہیں اس کی بنا پر۔ تو وہ جو میل یا فیمیل ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میل اور فیمیل کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ وہ جو فارمولہ ہے ایف اور کا اور رائٹ کا جو فارمولہ ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ کسی بھی جو ٹیبل میں کوئی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو علیحدہ کیسے کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اگلے میں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ جو ہے کسی جس پچھلے کالم کی وجہ سے اگلا کالم کریٹ ہوتا ہے، تو جب پچھلے کالم کو ڈیلیٹ کیا جائے تو اگلا کالم کا ڈیٹا اپنے آپ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کو کس طرح بچایا جائے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔